اسرائیل کے پاس نیوکلیر بامز ہیں، یہ بات پرانی ہو چکی ہے۔ نیا سوال یہ ہے کہ اسرائیل اسے استعمال کرنے جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک وارننگ جاری کی ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے سیویلینز تہران کو خالی کر دیں، صرف ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں تھی، بلکہ یہ وہی سیم دھمکی تھی جو اسرائیل نے غزہ کو دی تھی۔ ابھی امریکہ نے اس جنگ میں پاؤں رکھتے ہی ایران کے شہر اصفہان اور فوردو پر B-2 بومبر GBU-57A بنکر برسٹر میزائل سے حملہ کیا ہے، جو کہ آج تک کسی بھی جنگ میں استعمال نہیں ہوئے۔ اور اب اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ایران کے شہر تہران پر نیوکلیر بام گرانے جا رہا ہے، اور اسرائیل یا تو اپنا یا کسی دوست ملک کا نیوکلیر بام استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی تہران کو ہی کیوں چنا گیا؟ اس کی وجہ بھی سیدھی ہے، کیونکہ ایران کی نیوکلیر سائنٹسٹ اور سینسیٹیو ملٹری ایسٹس تہران میں ہی موجود ہیں۔ ایران کے جوابی حملے دیکھ کر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈرز کہاں چھپے ہیں ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہے، لیکن فی الحال ہماری دلچسپی سپریم لیڈرز کو مارنے میں نہیں ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سولجرز یا ہمارے سیویلینز پر میزائل چلائے جائیں۔ ٹرمپ کی یہ دھمکی اس بنیاد پر ہے کہ ٹرمپ کو نہ صرف ایران کے نیوکلیر سائنٹسٹ بلکہ ایران کے سپریم لیڈرز تک کا پن پوائنٹ ڈیٹا اور لوکیشن ملتی رہتی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی حساس معلومات امریکہ تک پہنچی کیسے؟ اور ویسے بھی اسرائیل کے ہاتھوں ابراہیم رئیسی کے قتل کے بعد ایران کی انٹرنل سیکیورٹی پر کافی سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس سب کا جواب صرف ایک ہے کہ CIA، موساد کے علاوہ را کے بھی ایجنٹس ایران میں موجود ہیں، جو کہ ایران کے لیے سب سے خطرناک بات ہے، کیونکہ سیٹلائٹ امیجری صرف بلڈنگز دکھاتی ہے، لیکن کسی پرائم لیڈر کی ریئل ٹائم موومنٹ کا ڈیٹا تبھی ملتا ہے جب گراؤنڈ سے کوئی انفارمیشن فیڈ کی جا رہی ہو۔ یعنی ایران کا نظام صرف ایکسٹرنل پریشر میں نہیں بلکہ اندر سے بھی ایکسپوز ہو رہا ہے۔ جب ایک سپر پاور کسی دوسرے ملک کے سب سے پروٹیکٹڈ لوگوں تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب صرف ایک ہوتا ہے کہ وہ سیف نہیں ہے اور ان کو مارا جا سکتا ہے۔ لیکن ایران کے پاس ایسا کچھ ہے جو کہ ابھی تک امریکہ اور اسرائیل کو ان کے خلاف ایک بڑا ملٹری ایکشن کرنے سے ابھی تک روکتا آیا ہے، اور وہ ہے ایران کا پراکسی نیٹ ورک، حزب اللہ، حماس، حوثیز اور القدس بریگیڈ۔ یہ گروپ صرف آئیڈیالوجیکلی نہیں بلکہ پریکٹیکلی بھی ایران کے سپورٹ میں پیش ہے۔ یہ ریزسٹنٹ گروپس آلریڈی اسرائیل کے خلاف ہیں، لیکن اگر ایران آفیشلی انہیں ایکٹیو کر دے تو اسرائیل میں غزہ جیسی تباہی دیکھنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ایران کو یہ فائدہ ہے کہ اس کی یہ پروکسیز کسی بھی کنونشنل آرمی جیسے نہیں ہیں، یہ لوکلائز، ڈیپلی ایمبیڈڈ اور انپریڈکٹیبل ہیں۔ انہیں روکنا مشکل ہے اور ان کی موومنٹ کو ٹریس کرنا ناممکن ہے۔